اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ الحمدللہ، اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے ان لمحات میں سے وہ اہم لمحات جو ہے اپنے ہاں حاضر ہونے کے لیے عنایت کیے، جس میں حاضریاں لگتی ہیں، جس میں مغفرت ہوتی ہے، جس میں عطا ہوتی ہے، جس میں اس کا کرم ہوتا ہے، جس میں وہ خود چاہت سے جو ہے بلاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی زندگی کا یہ قیمتی وقت جو ہے اس کے دربار میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ اسباق کا خلاصہ دیکھ لیں۔ ہم نے یہ ایک سبق شروع کیا تھا کہ گرامر کے اندر بہت سے اوزان ہوتے ہیں اور یہ سب فا عین لام کے وزن سے شروع ہوتے ہیں۔ فا عین لام سے پہلا جو بنتا ہے وہ جو ہے افعال کا وزن ہوتا ہے، فعل کا وزن ہوتا ہے، جیسے رحیمہ، اس نے رحم کیا۔ جب یہ فا عین لام میں ایک الف اضافہ ہو جائے تو یہ وزن بن جاتا ہے فاعل یا فاعلن۔ یہ جو وزن ہے اس میں کام کے کرنے والے کا تصور آتا ہے، جیسے راہمہ سے راہم یعنی رحم کرنے والا۔ اور جب فا عین لام میں دو کا اضافہ ہو شروع میں میم اور جو ہے آخری حرف سے پہلے واو کا، تو یہ وزن مفعول کا بنتا ہے، جیسے یہاں پہ مرحوم۔ اور اس میں کیا ہے، کام کے اثر کے جو ہے ذکر ہوتا ہے کہ کسی پہ کام کا اثر ہوا، جیسے یہاں پہ کیا ہوگا، مرحوم کے معنی جس پر رحم کیا جائے۔ اور جب یہ اس میں آخر میں الف اور نون کا اضافہ ہو عین لام میں تو فعلان کا وزن بنتا ہے، جس میں جو ہے کیا ہے، شدت پائی جاتی ہے، جیسے رحمان یعنی لا روک ٹوک، شدت کے ساتھ رحم کرنے والا۔ اور جب فا عین لام میں جو ہے یا کا اضافہ ہو آخری حرف سے پہلے تو فعیل کا وزن بنتا ہے، جس کے معنی میں ہمیشگی، دائمی، یا جو ہے وہ ازل سے یا ابدا عبد کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ لفظ بنا رحیم، اس کا مطلب ہوا ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا، مستقل دائماً جو ہے رحم کرنے والا۔ یہ چند اوزان ہیں جو الفاظ یا جو کلمے ان اوزان میں سے جس پہ پھر بیٹھتے ہیں اس کے معنی میں یہ الفاظ جو ہے وہ اضافہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ فعلہ کے وزن پہ ہے تو اس میں جو ہے کام کا جو ہے تصور پایا جائے گا، فاعل کے وزن پہ ہے تو اس میں کام کرنے والے کا تصور ہوگا، مفعول کے وزن پر ہے تو اس کے اوپر جو ہے اثرات ہوں گے اس کام کے جس کے بارے میں وہ لفظ بنا ہوا ہے۔ اور اگر فعلان کے وزن پہ ہوگا تو اس میں شدت، بلا روک ٹوک جو ہے وہ اس کے معنی آ جائیں گے۔ اور اگر فعیل کے وزن پہ کوئی لفظ بن رہا ہے تو اس میں ہمیشگی یعنی ہمیشہ ہمیش اور مستقل یا دائمہ بن کے معنی آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پہلا سبق جو پڑھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ بسم کے معنی ہے نام کے ساتھ، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہوتا ہے، اور الرحمن کے معنی ہوں گے انتہائی شدید رحم، اور الرحیم یہ فعیل کے وزن پہ ہے، مستقل رحم۔ اور اس کا رواں ترجمہ تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو بلا رکاوٹ انتہائی شدید رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا ہے۔ پھر دوسری جو ہے ہم نے یہ دوسری کلاس میں یا سیکنڈ جو ہے ڈے وہ یہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت جو ہے پڑھی تھی، کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا معنی اے، ایھا کے معنی بھی ہوتا ہے یا اے، جب اضافی لفظ آئے تو اس کے معنی ہم حسر کے کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم وہی کے معنی کر لیتے ہیں۔ اللہ زینا، جو لوگ، آمنو، وہ مرد مذکر جو ایمان لائے، لا نہیں،
یا نہ تقدمو، وہ تم قدم بڑھاؤ بین یدی، سامنے اللہ کے، وا اور رسول ہی اور اس کے رسول کے، وا اور اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، یعنی ہمیشہ سے سننے والے، علیم اور ہمیشہ سے خبردار ہیں۔ اور اس کا رواں ترجمہ ہم نے کچھ یوں دیکھا تھا، اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، نہ تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اور ڈرو تم سب اللہ سے، بے شک اللہ مستقل علم والے، سن رہے ہیں۔ سوری۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف چلنے سے پہلے جو ہے وہ آیتوں کو دیکھ لیں۔ ابھی 4 منٹ رہتے ہیں، چونکہ اور لوگوں نے بھی اپنے ٹائم سے 2:30 بجے جوائن کرنا ہے، تو ان کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، کہیے۔ نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ یہ وقت بھی بہت قیمتی ہے، اور یہ مہینہ بھی بہت قیمتی ہے، اور زندگی بھی سب سے قیمتی ہے۔ کسی نے کہا تھا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دوبارہ نہیں آتی، دوبارہ نہیں ملتی، انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے؟ تو اس کا یہی تھا، وقت۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک مخصوص وقت ہے جو اسے دیا گیا ہے اس دنیا میں، اور ہر گزرنے والا وقت اس مقدار کو کم کرتا چلا جاتا ہے اور دوبارہ نہیں لوٹتا۔ اگر ایک کی فرض کر لیں عمر اللہ تعالیٰ نے کوئی مخصوص رکھی ہے کہ جی یہ اتنے عرصے، اتنے سالوں کے لیے ہے، تو ہر گزرنے والا وقت، ہر گزرنے والا دن آپ کے اس ٹائم کو کم کرتا جا رہا ہے، اور نتیجہ یہ جیسے آپ اچانک اس دنیا میں ایک دفعہ آئی ہیں، اسی طرح اچانک ایک دم جو ہے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو قیمتی وقت ہے، اور وقت واپس نہیں لوٹتا، اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا وقت اب اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے یہاں رہنے کی، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں اور ہیں کون، ہمارا اصل کیا ہے، ہم کدھر سے چل کے آئے ہیں اور جانا کہاں ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ یہاں پہ عارضی ہے اور اس کی منزل اصل کہیں اور ہے، اور اس نے یقیناً وہیں جانا ہے، تو اسے اس کے اسباق اور اس کے جو ہے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے، ورنہ اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کے ماحول میں، اس کے جو ہے ہما گیر جو ہے مصروفیت میں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہر وہ لمحہ جو یاد اللہ سے غافل کر رہا ہے، ہر وہ لمحہ جو آپ کو اپنے مقصد سے دور کر رہا ہے، وہ ضائع جائیں گے، اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ہمیں آخرت۔ کیوں اللہ تعالیٰ تو صاف کہیں گے، اے میرے بندے، میں نے تو تمہارے لیے اتنا بڑی کتاب بھیجی تھی، میں نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، میں نے اپنی ہر ایک چیز تمہیں بتا دی تھی کہ میں کیا چاہتا ہوں، تم کون ہو اور کیا کرنا ہے، تم نے اسے پڑھا ہی نہیں، پڑھا تو اسے سمجھا ہی نہیں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو اب تم میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ یہ کتاب کہہ کیا رہی ہے۔ ہماری مجبوری کہہ لیجئے، ہماری جو ہے وہ رکاوٹ سمجھ لیجئے، وہ زبان کا نہ جاننا ہے۔ اگر یہ قرآن اردو میں فرض کر لیں ہوتا تو ہمیں اس کے ایک ایک لفظ پتہ چل رہا ہوتا۔ اب ہم عربی میں تو پڑھتے ہیں لیکن وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو اس لیے یہ جو ہم ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے، اور قرآن کو سمجھنے کے بعد وہ جو چاہتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے، وَمَا خَلَقَ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کا ہمیں معنی سمجھ آ جائے کہ اللہ چاہ کیا کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے اس حیاتی زندگی کا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اس کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور یہ جو ہے آج ہم اس کی تیسری آیت جو ہے وہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ 1.5% والے الفاظ میں سے ہے. اس کے معنی ہوتا ہے بے شک، تاکید، یقیناً، اور یہاں پہ ہم اس کے معنی فکس کر لیتے ہیں کہ بے شک. اگلا لفظ ہے الذین، ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کے معنی ہے جو سب لوگ. اور پھر علامت مضارع جو ہے آتین، ہم نے پڑھا ہوا ہے حمزہ، اس کے معنی ہوتا ہے میں. اور پھر تا کے معنی ہوتا ہے تو یا تم، اور یا کے معنی ہوتا ہے وہ، اور نون کے معنی ہوتا ہے ہم. آتینا، ہم نے اس کے معنی فکس کیے ہوئے ہیں ان کے چاروں الفاظ کی. اور یہ علامت جس لفظ کلمے کے شروع میں آ جائیں وہ جو ہے مضارع ہوتا ہے، یعنی فعل ہوتا ہے، اور فعل میں مضارع ہے. آئیے یغضون، اس کے ٹکڑے کیجئے. یا جو ہے کیا علامت مضارع ہے، کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ. اور واو نون جو ہے وہ علامت ہے. تو علامت جو ہے ہم نے کیا کیا دیکھی ہیں؟ جمع کی علامتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ واو الف آتا ہے، واو نون آتا ہے، یا نون آتا ہے، یا جو ہے اس کے ساتھ الف تا آتا ہے. یہ ساری کیا ہیں؟ جمع کی علامتیں ہیں. تو یہ لہذا ٹکڑے کیے، یا علیحدہ ہو گیا، واؤن علیحدہ ہو گیا، پیچھے لفظ رہ گیا غد. غد غد معنی ہوتا ہے غضب، یعنی کسی چیز کے ناراض ہونا، یا جو ہے کسی چیز کے اندر بلکہ اس کے خفگی کے معنی میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ اس کی معنی اس نے لیا ہے غد بصر، یعنی غد بصر. عربی کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے نظر کو نیچے رکھنا، یعنی بصر کے معنی ہوتا ہے بصارت، نظر. اور جو ہے غد کے معنی غضب کے، لیکن یہاں کیا ہوں گے؟ نیچے کرنے کے معنی میں آئیں گے، محاورے کے طور پہ آئیں گے. تو یہاں پہ کیا عورتوں اور مردوں کو آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. تو ایک نوجوان صحابی ایک عورت کو دیکھنے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ پھیر دیا. تو یغضون، غد کے معنی پس کرنا، نیچے کرنا. تو یہاں ہم فکس کرتے ہیں اس کے معنی وہ سب پس کرتے ہیں، وہ سب نیچے کرتے ہیں. آگے لفظ ہے اسواتہم، یہ کل بھی ہم نے لفظ پڑھا تھا، اس کے ٹکڑے کرتے ہیں اسوات اور ہم. اسوات جو ہے وہ جمع ہے صوت کی، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ اسوات یعنی آوازیں، ہم ان کی، یعنی یہاں ترجمہ فکس کرتے ہیں ان سب کی آوازیں. اس کے بعد آئیے دیکھیے ایک ٹیبل ہے کلمہ، ہو جب آ گیا اس مذکر کا قلم، یعنی ایک مذکر کا قلم. پھر اسی طریقے سے جو ہے آگے دیکھیے کلموں کا، جب یہ کا آ جاتا ہے یہ آتا ہے مذکر کے لیے، یعنی مذکر تو کے معنی میں جو ہے یہ اس کے معنی دیتا ہے، یعنی تم ایک مذکر کا. لیکن جب یہ آتا ہے کلموں کی زیر کے ساتھ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تم ایک مؤنث کا قلم. اور اسی طرح اگر یہ آئے کلموں ہم، ہو جو ہے وہ واحد کے لیے تھا، ہم جو ہے جمع کے لیے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تم ان سب جو ہے مذکر کا قلم. اور اگر لفظ یا کم آ جائے تو کم جو ہے یہ جو ہے کا کی جمع ہے، یہ مذکر سامنے والوں کے لیے ہے، اور مذکر کے جمع ہوگی تم سب مذکر کا قلم.
اور کلمو کننا، کننا جو ہے یہ سامنے کی جمع ہے، دو لفظ ہیں، ایک ہے کا، ایک ہے کی۔ کا کے معنی ہے تو مذکر، اور کی کے معنی ہے تو مؤنث۔ کا کی جمع ہے کن اور کی جمع ہے کننا، تو یہ جو کننا ہے یہ کیا ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، تم سب مؤنث کا کلم۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کلموں ہوں، کلموں ہم یہ اس کی جمع ہوا، کلموں کا، کلموں کم اس کی جمع ہوا۔ اسی طریقے سے جو ہے کلموں کی، اس کی جمع کلموں کن نہ ہوا۔ تو یہ جو ہے ہم نے 3 پیر جو ہے وہ سیکھ لیے۔ اب آئیے اس کتنے کی طرف، ان الذین یغضون اصواتهم، ان کے معنی کیا تھے جی؟ بے شک بے شک الذین کا کیا مطلب تھا؟ وہ وہ سب لوگ لوگ جو وہ سب لوگ۔ اور یغضون کا ابھی ہم نے ترجمہ کیا تھا؟ وہ سب وہ سب بس کرتے ہیں کرتے ہیں، بس کرتے نظر ہیں نیچے کرتے ہیں۔ اصواتهم ان اب سب کی اپنی آواز اپنی سے آواز اپنی ہے۔ آواز ان سب کی آواز ہے، ان کا لفظ ہے ان سب کی۔ تو رواں ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ بے بے شک شک وہ جو سب لوگ اپنی اپنی آوازوں آوازوں کو کو اپنی پست آوازوں کرتے ہیں۔ کو پست کرتے ہیں۔ گڈ۔ تو آئیے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ امدا، امدا کے معنی کے پاس، قریب، نزدیک۔ تو یہاں ہم اس کے معنی فکس کر لیتے ہیں کہ پاس، یہ بھی 1.5% الفاظ میں سے ہے، بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوگا، لہٰذا اس کے معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پاس، قریب، نزدیک۔ موقع محل کے مطابق اس میں سے جو لفظ وہاں پہ مناسب لگے گا وہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں ان آیتوں کے لیے یہ ہم نے اس کا معنی کیا فکس کر لیا؟ پاس۔ رسول، رسول جو ہے اردو میں بھی رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیغام لانے والا، رسالت لانے والا، یا پوسٹ مین جیسے ڈاکیہ ہے۔ تو یہاں ہم اس کے معنی فکس کر لیتے ہیں کہ رسول کا، چونکہ اردو میں بھی رسول ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم رسول ہی کہیں گے۔ اور اللہ کا لفظ جو ہے یہ لفظ جلالہ ہے، اس میں جلالہ ہے، تو لہٰذا اس کا معنی اللہ ہی رہے گا، ہم صرف اللہ ہی کریں گے، کوئی اور لفظ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ہم نے پہلے بھی یہ دیکھی تھی کہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو مرکبات کا ترجمہ میں جو ہے ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے الفاظ کو ہیر پھیر کیا جاتا ہے، تیر چلائے جاتے ہیں، یعنی پہلے لفظ کا ترجمہ آخر میں کرتے ہیں اور آخری لفظ کا شروع میں۔ جیسے ایک لفظ ہے کتاب اللہ، جب اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کا اللہ کی کتاب۔ کتاب کا بعد میں لائیں گے۔ اسی طرح ایک لفظ دیکھیے رسول اللہ، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا اللہ رسول کا رسول۔ اللہ کے رسول یا اللہ کا رسول۔ وہ کا کے کی جو ہے وہ فکر یا جو جملہ جو وہاں پہ آئے گا اس کی مناسبت سے دیکھا جائے گا کا کے کی کو ان چاروں میں سے کون سا استعمال ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم کہہ لیتے ہیں اللہ کے رسول۔ تو آئیے اب یہ دیکھیے، ایک لفظ ہے کلم الطالب، تو اب اس کا طالب کا ترجمہ کیا قلم، ہوگا؟ طالب علم کا قلم، لیکن الف طالب لام قلم کہاں کا، کیا؟ الف لام کا کیا کہوں؟ خاص طالب علم، اس خاص طالب علم کا قلم۔ خاص طالب علم کا قلم، لیکن آپ کے مطابق انہوں نے، استاد نے بھی یہی ترجمہ لکھ دیا طالب علم کا قلم، حالانکہ کلم الطالب اور کلم الطالب جو ہے اس میں فرق آتا ہے۔ آئیے، اگر اس میں نکر اور اس میں معرفہ ایک ساتھ آ جائیں تو اردو ترجمہ کیسے بنے گا؟ اب یہاں دیکھیے، غور کیجئے، یہ جو قلم ہے یہ نکرہ ہے، عام لفظ ہے، لیکن اس کے ساتھ الف لام والا جب معرفہ آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے، عربی میں کیا کرتے ہیں، اس میں نکرہ پہلے لاتے ہیں اور اس میں معرفہ بعد میں لاتے ہیں، لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے، ان کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ ترتیب کیا بدل جاتی ہے؟ اس میں معرفہ پہلے آئے گا اور اس میں نکرہ بعد میں آئے گا، لیکن ان کے درمیان میں کا کے کی کو کا جو ہے ترجمہ لگا لیں گے۔ یہ جو الف لام ہے اس کے بدلے میں یہاں کا کے کی کو جو ہے اس کا اضافہ کریں گے تو پھر جو ہے یہ جملہ بنے گا۔ یہ ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، قرینہ ہے، کیا کہ جب بھی نکرہ اور معرفہ آئیں گے عربی میں تو جو اردو میں جب ترجمہ کیا جائے گا
मारफा लफ्ज का तर्जुमा आगे आ जाएगा, नकरा बाद में, ये हम जानते हैं। अभी पीछे मिसालें भी हमने देखी थी, जैसे हमने कहा था किताबुल्लाह, रसूलुल्लाह, तो हमने देखा था उनका तर्जुमा हमने पलट दिया था। अल्लाह मारफा लफ्ज है, किताब जो है नकरा है, हमने अल्लाह का तर्जुमा पहले किया, किताब का तर्जुमा बाद में। इसी तरीके से ये असूल इसको समझ लीजिए। अब लफ्ज आया है रसूलुल्लाह, तो क्या तर्जुमा होगा? अल्लाह का रसूल। अल्लाह अल्लाह के का रसूल। रसूल। अल्लाह के रसूल, ये का एक ही कहाँ से आ रहा है? अल्लाह के रसूल या अल्लाह का रसूल, का के की कहाँ से आ रहे हैं? ये जो अल से। मार्फा लफ्ज है वो इसमें इसका मार्फा तर्जुमा है, यानी अल्लाह के रसूल या अल्लाह का रसूल। तो यहाँ हम फिक्स कर लेते हैं कि इस आयत में हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह का अल्लाह रसूल। का रसूल। चलिए जी, अब आ गया कितना इंद रसूलुल्लाह। इंदा का क्या मैंने हमने फिक्स किया था पीछे? पास करीब। पास। ठीक। और रसूलुल्लाह का क्या तर्जुमा फिक्स अल्लाह किया? अल्लाह के रसूल। अल्लाह अल्लाह के के रसूल। रसूल। तो रवा तर्जुमा देखिए क्या करता है, अल्लाह अल्लाह के के रसूल रसूल के के पास। पास। हाँ। ठीक है, चले अब अगला लेते हैं उलाए का। ये भी जो है वो एक इशारे 5% अल्फाज में से है, बार बार दोहराया जाने वाला लफ्ज है कुरान का। उलाए का ये जमा है, जालिका की जमा है उलाए का, कि मैंने भी फिक्स है वो सब। वो सब। अल्लाज़ीना ये जमा है, इसकी वाहिद क्या होती है? अल्लाज़ीना की जमा, अल्लाह जी। अल्लाज़ीना जमा की वाहिद क्या है? अल्लाज़ी। अल्लाह जी। इसके मानी हमने फिक्स किए में क्या है? जो जो सब सब लोग। लोग 5% अल्फाज में से है, बार बार दोहराया जाएगा कुरान में, इसलिए इसके मानी अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ एक लफ्ज आ गया अम्तहन्न, ये लफ्ज हमारा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं, इसमें ये हमजा जो है ये इलामत हाल नहीं और सियाक से माजी का मतलब देता है। तो आइए इसे देखते हैं ये है क्या चीज। अम्तहन्ना, अम्तहान, इसमें अलिफ का इजाफा होता है तो ये बन जाता है इम्तिहान। इम्तिहान तो उर्दू का लफ्ज है, हम सारी उम्र ही इम्तिहान देते रहे हैं। जितने भी लोग ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में रहते हैं, उनके लिए एक डंडा होता है यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज का, जी इम्तिहान होगा, कभी वो छमाही होगा, कभी सहमाही होगा, तो कभी सालाना होगा, और पता नहीं क्या क्या इम्तिहान होते हैं। इम्तिहान पे इम्तिहान, जिंदगी भी एक इम्तिहान। तो लिहाजा यहाँ अम्तहन का मतलब है उस एक मुज़क्कर ने इम्तिहान लिया। यहाँ पे है इम्तिहान लेने के मायने में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे इसको हम तर्जमा करेंगे अम्तहन्ना का क्या मतलब है? उस एक मुज़क्कर ने इम्तिहान लिया। अल्लाह का जो है तर्जमा हमने फिक्स किया हुआ है, इसमें जलाला है, अल्लाह ही रहेगा, तो लिहाजा ये जो है फिक्स है तर्जमा। और कुलूबुहुम, ये दो लफ्ज हैं, कुलूब और हुम। कुलूब जो है जमा है कल्ब की, उनके जो कल। है इसमें मैंने है वो ये भी जमा का सीगा है। तो लिहाजा देखें कल्ब की जो है वो जो है ये कल्ब जो है वो वाहिद है, कलूब उसकी जमा है, और उसके साथ जो जमीर आ रही है वो सब उनकी जमीर आ रही है। तो क्या होगा, इसका तर्जुमा हम करेंगे दिलों प्लस वो सब या उन सब के, ये बनता है। लिहाजा यहाँ हम फिक्स सकते हैं उन सब के दिलों, उन सब के उन दिलों। सब के दिलों। अच्छा ये एक को नुक्ता था, चलिए मैं बता देता हूँ। कुलूब क्या है? ये नकरा है, इसमें नकरा है ना, कल्ब जो है क्या इस्म है, तो कलूब जो है नकरा है। और हम जो है ये क्या है? इसमें मारफा। ठीक है ना। ये जब हम करेंगे तर्जमा नकरा और मारफा का, तो हमने देखा था कि मारफा को पहले ले आएंगे, नकरा को बाद में, और दरमियान में जोड़ने के लिए का के की कू जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये अब जब हम तर्जमा करेंगे हम का, तो उन सब और कलूब का उन सब के दिलों कुलूब। है, तो उनको जोड़ने के लिए दरमियान में क्या आ जाएगा? का के की में से एक लफ्ज आ जाएगा। तो ये इस तरीके से का के की यहाँ पे आ रहा है कि ये नकरा और मार्फा है। लित तकवा, इसके टुकड़े खींचिए, ली फिर अलिफ लाम और फिर तकवा। ली के मीन होता है के लिए, के एक लिए। मैंने के लिए, और दूसरे हमने ये देखा था बेशक। यानी ली के दो मैंने आप नोट कर लीजिए, के लिए और बेशक। बेशक।
تقوی اردو کا لفظ تقوی کے لیے سوری اس کے کیا ہوئے تقوی کے لیے تقوی کے بات وہیں پہ آ گئی معرفہ اور نکرہ لی کیا ہے نکرہ ہے اب تقوی کیا ہے معرفہ ہے۔ ترجمے میں تحقیقی کا لفظ جو ہے فٹ ہوگا تو لہذا کا تقوی کے لیے تقوی کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا لی کا ترجمہ بعد میں کیا جائے گا۔ اب اس اسلوب کو آپ پکڑنے کی کوشش کیجئے قرآن کا یہ بہت مخصوص جو ہے وہ اسلوب ہے کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تحقیق کے لیے جو ہے یہ ایک ترتیب ہے، اس کے مرکبات کے اندر ایک ترتیب پوشیدہ ہے۔ وہ کیا نکرہ اور معرفہ میں عربی میں یہ ہوتا ہے نکرہ پہلے آ جاتا ہے معرفہ بعد میں اگر آتا ہے، تو ترجمے میں نکرہ سے پہلے جو ہے معرفہ کا ترجمہ ہوگا پھر نکرہ کا ہوگا، اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے جو ہے اردو میں کا کے کی میں سے کوئی ایک آنے تو یہاں پر تقوی کے لیے۔ آئیے اب ایک ٹکڑا ہے اولئک کا وہ سب، اللہ زینہ کا کیا ترجمہ تھا؟ وہ سب لوگ وہ سب لوگ وہ سب جو وہ وہ سب جو لوگ سب جو لوگ سب وہ لوگ سب لوگ اللہ زینہ ان کا وہ ہمنا کا سب کیا لوگ کیا تھا؟ جنہوں نے امتحان لیا امتحان اللہ کے امتحان اس نے اس نے امتحان لیا امتحان اس نے امتحان لیا، امتحان دیا ایک مذکر نے امتحان لیا، یہ ہم نے یہ دے اور اللہ کا ترجمہ چل رہا ہے قلوبہم، اللہ ان کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ ان سب کے سب کے دلوں دلوں ان سب کے ان ان قلوب سب سب کے کے دلوں دلوں، یعنی ان سب کے دل بھی لے سکتے ہیں۔ لت تقوی کا کیا ترجمہ ہم نے کیا تھا تقوی ابھی؟ کے لیے تقوی کے کے لیے لیے تقوی کے لیے نواں ترجمہ پڑھ دیجئے کیا ہوا؟ انہی لوگوں کے انہی دلوں لوگوں کا کے دلوں اللہ کا انہیں اللہ نے لوگوں کے تقوی دلوں کے لیے کا اللہ نے امتحان لیا تقوی کے لیے امتحان دیا۔ اوکے اچھا اب یہ ایک پوائنٹ تھا جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، میں اسے دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جب کوئی ایک اضافی لفظ آتا ہے، جب کوئی اضافی لفظ آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حصر کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اولئک کا ترجمہ ہے وہ سب، اللہ زینہ بھی ہے جو سب لوگ، یہ اس کا مطلب ہے یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے ترجمہ۔ اب ہم اس کا کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ اب یہ ہوگا ہی کا لفظ آ گیا، یعنی اثر کے لیے ہم ہی لاتے ہیں نا، جیسے اے کی جگہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اے وہی کرتے تھے نا، یا ایوہل کا کیا ترجمہ تھا؟ اے وہی۔ اس طرح دیکھیں وہ سب جو سب لوگ، اصل میں تو ایک ہی بات ہے، جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک اضافی لفظ آ گیا، یعنی اگر یہاں اللہ زینہ بھی نہ ہوتا تب بھی جو ہے یہ پورا جملہ تھا، صحیح تھا، یا اولئک کا نہ ہوتا تو تب بھی اللہ زینہ جو ہے دے رہا، لیکن دو لفظ لانے میں اس کا مطلب ہے ایک لفظ ان میں سے اضافی آ رہا ہے، جب اضافی آتا ہے تو وہ اثر کے معنی دیتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے ان ہی کا ترجمہ یہ اس کے اضافت کی وجہ سے ہے، یہ قرآن اثر کا مطلب کیا ہے؟ اثر کے معنی ہوتا ہے زور دینا، تاکید کرنا، شدت پیدا کرنا، کسی چیز کو اہمیت دینا، کسی چیز کے اوپر جو ہے اصرار کرنا، یہ جو ہے حسر ہوتا ہے۔ حسر جو ہے ایک مخصوص لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ زور دینا، اہمیت دینا، امپورٹنس دینا، یا جو ہے وہ اس پہ شدت کا اظہار کرنا، یقیناً، تاکیداً، یقیناً، اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا لفظ جو اس چیز کے اوپر زور دے رہا، مثلا اگر میں کہوں ان لوگوں کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لیا، یہ جملہ تھا، لیکن جب کہا ان ہی لوگوں، ہی جب آگے اس نے زور دے دیا کہ یہی لوگ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تم نے جو ہے یہ پلیٹ توڑی، تم نے یہ پلیٹ توڑی، ایک سادہ سا جملہ، لیکن اگر کہا تم ہی نے یہ پلیٹ توڑی، اس کا مطلب کسی اور نے نہیں، تو ہی ہے، تو یہ یقیناً پکی بات، یعنی یقیناً پکی بات، شدت سے، اصرار سے کہا جا رہا ہے، یقین سے کہا جا رہا ہے کہ تو نے ہی یہ پلیٹ توڑی۔ اسی طرح ان ہی لوگوں کے، ہی کا مطلب ہے ان لوگوں کے اوپر اصرار، زور، حسر سب سے بہترین لفظ ہے۔ حسر کے یعنی آپ یوں سمجھ لیے کہ ایک یقینی، پکی، بہت شدت، زور کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو آئیے مشق کرتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی کی تھی،
صوت کے ساتھ اگر کا مل جائے تو یہ بنے گا صوت کا. کیا مطلب ہوگا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ صوت کے معنی آواز، کا معنی تو اسے ایک ایک مذکر مذکر یہ اسے کی آواز. ایک مذکر کی اور اگر میں کہوں صوت یہ اس کی جمع آ گئی. ان سب مذکر کی آواز. تم سب سب مذکر کی آواز کی آوازیں. تم سب آوازیں مذکر کی نہیں ہے، آواز. نہ آوازیں نہیں ہے، وہ ہے آواز. اصوات. اس کے بعد آئے گا جمع تو آوازیں کا ترجمہ کریں گے. یہ صوت ایک اکیلی آواز. اس کے بعد ہے صوت ہو آ گیا تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اسے ایک مذکر ایک کی آواز. مذکر کی آواز. اسے ایک مذکر کی آواز. اور اگر اس کی جمع لے تو کیا ہو جائے گا؟ صوت ہو جائے گا. تو ہوں ان ان سب سب ایک مذکر کی آواز. سب مذکر کی آواز. کی آواز. اب آئیے، اب تک ہم نے یہ سیکھا صوتوں کا کیا ترجمہ تھا. تم ایک مذکر کی تم ایک آواز. مذکر کی تم ایک آواز. مذکر کی آواز. جمع تھا صوتوں تو کیا ترجمہ تھا؟ سب ایک مذکر کی مذکر کی آواز. آواز. سب مذکر مذکر کی آواز. مذکر کی آواز. اس ایک اس ایک مذکر مذکر کی اس آواز. ایک مذکر کی آواز. ایک مذکر کی آواز. ان سب مذکر سب کی مذکر آواز. سب کی آواز. مذکر کی آواز. ان سب مذکر کی اب آگے آواز. چلتے ہیں. صوتی یا متکلم جمع دیا تو صوتی کا کیا میری ترجمہ آواز. ہوا؟ میری آواز. میری آواز. میری آواز. اور اگر نہ لگا دے تب صوت نہ ہماری آواز. ہماری آواز. ہماری آواز. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، صوتی کا مطلب ہے میری میری آواز. آواز. میری آواز. صوت نہ ہماری ہماری آواز. آواز. ٹھیک. اب آئیے کی لے آتے ہیں. یہاں پہ تو کا چل رہا تھا نا، مذکر مثال ہے. اب یہ تم ایک مؤنث کیا مونس کی آواز. ہے. اس ایک مونس کی آواز. اس ایک مونس کی آواز. تم ایک تم ایک مونس ہوگا کی تم. آواز. تم ایک مؤنث جمع کی کیا آواز. ہوتا ہے؟ کی جمع کیا ہوتا ہے؟ کم. نون نسواں خفا ہو جائیں گی، لہذا آپ نے اگر ان کو بلا دیا پھر معاملہ چوپٹ ہو جائے گا. صوتی کن. خیال کر تم ایک مؤنث کی آواز. تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ صوت کننا. کننا. صوت صوت کننا. کی کی جمع کیا آئے گا؟ کننا. 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 نسواں آئے گا. تو صوت کننا کا کیا مطلب ہے؟ تم سب تم سب مؤنث کی آواز. اور اگر یہ کہوں میں صوت ہا اس تو سے کیا ایک ترجمہ مونس کی آواز. میری آواز. کی آواز. اس ایک مذکر کی اس ایک اس مونس ایک کی آواز. مؤنث کی آواز. ہا ہے. یہاں پہ ہو تھا، یہاں پہ ہو تھا، یہاں پہ ہا. ہو کا جمع ہم نے ہن کر دیا تو اب ہا کی جمع کیا ہوگی بھائی؟ کننا. نون نسواں. سب سے آسان لفظ ہے، یہ نہیں بھولتا انسان کو. جب واسطہ پڑ جائے تو کننا. ان سب کی آواز. ان سب مونس کی آواز. کل میں نے کہیں غلطی سے کہہ دی نا پراٹھوں مونس کی آواز. تو ہم سے پراٹھوں کے لیے ہے اور یہ پیاز نہیں سوتو ہے. ہاؤ. سوتو میں ہاؤ نے کے کہا معنی بھائی کیا ہوں گے؟ باقی چیزیں ایسا نہیں کہیں گے. آئیے چلتے ہیں. صوتی کا کیا مطلب تھا؟ تم 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 ایک ایک مؤنث مونس. ایک مونس کی آواز. جمع کیا تھا اس کا؟ صوت کننا. سب مونس کی آواز. صوت کننا. کننا تو ترجمہ کیا تھا؟ تم سب مونس کی تم آواز. سب مونس سب کی آواز. مونس کی آواز. کی آواز. کیا ترجمہ؟ اس سے ایک مونس اس ایک مونس کی آواز. مؤنث کی آواز. کی اس جمع ایک کیا ہے؟ مؤنث کی آواز. بڑی امپورٹنٹ صوت جمع ہے بھائی. صوت تم سب مونس کی ان سب آواز. مونس کی آواز. تو یہ کننا اور ہننا کو نہیں بھولنا بھائی، باقی سے بے شک پوری گرامر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ معاملہ بہت چپٹ ہو جائے گا، یہ میں بتا رہا ہوں. تو سب ماننے کیا. چلیے لا ہم دو ٹکڑے ہیں، لا اور ہم. لا کے دو ترجمے ہم نے کیے تھے. کون کون سے ہیں بھائی؟ لا کے کے لیے اور بے شک. ہاں، یقیناً، بے شک. تو لہذا یہاں ہم اس کا ترجمہ لیتے ہیں کے لیے تو کیا ہوگا؟ سب کے لیے. ان اور سب کے لیے. ان سب کوئی بات مذکر کے لیے. بات وہی آ گئی، بات وہیں پہ آ گئی ہے. اسے پھر غور سے دیکھیے. نکرو معرفہ کا نکرا و معرفہ. نکرہ اور معرفہ. تو یہ کیا مرکب ہو گیا. جب مرکب ہو گیا ترجمہ الٹ ہوگا، تیر چلیں گے. تو لہذا ہم کا پہلے کیا جائے گا ترجمہ اور لا کا ترجمہ بعد میں کیا جائے گا.
मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरतुन, ज़कर है मुअन्नस है? नकरा, नकरा है। मेरा सवाल है मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस, मोनस, जी, मग़फ़िरत मुअन्नस, उर्दू में भी। मग़फ़िरत। तो आइए यहाँ पे आपको एक अहम बात बताते चले। सर ना कोई आवाज। तो ये एक और अहम नुक्ता है, इसको नोट कर लीजिए। अरबी में ये जो मुअन्नस लफ्ज आते हैं ना, गोलता, जब इसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं उसका आसान कायदा उस्ताद कहते हैं इस गोल ता को आप खोल लें, खुल के ये ओपन ता में जब हो जाती है तो उर्दू का लफ्ज बन जाता है। मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत उर्दू में लफ्ज है, गोल ता को खोलें, आपके पास उर्दू का लफ्ज आ गया। बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं कुरान में जिनके आखिर में गोलता आती है, जब उस गोलता को हम खोलते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, उर्दू का लफ्ज बन जाता है। जैसे एक लफ्ज ये यहाँ पे, और भी इसके हैं, जब आएंगे तो मैं आपको इसके बताऊंगा। तो मग़फ़िरतुन असल में क्या है, मग़फ़िरत उर्दू का लफ्ज है। वाह वाह के मैंने और हमने देखा हुआ है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं तालीम व तरबियत, फरहानो अली, लैलो नहार, सुबह शाम, शब व रोज, तो इसके मैंने क्या है और ये हमने फिक्स कर लिए। अजरुन, हाँ जी, एक और कायदा है उर्दू और अरबी की जबान का। उर्दू में तर्जमा करने के लिए कहते हैं अरबी के जो है जो हरकत हैं उनको हटा दें। ये जैसे यहाँ पे तनवीन है, तनवीन को हटाया तो उर्दू का लफ्ज बन गया, तनवीन लगाई तो अरबी का लफ्ज बन गया। अजरुन अरबी था, अजर उर्दू में अजर ही इस्तेमाल होता है, जिसके मानी होते हैं, अजर के क्या मानी होते हैं, उजरत, जैसे बदला, तो यहाँ हम इसके मानी लेंगे सिला या कमाई, ये सवाब, मजदूरी, ये बहुत सारे लफ्ज हैं जो इसके अजर के मुतबादिल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम इसका ले लेते हैं सिला, फिक्स कर लेते हैं क्या, अजरुन का मतलब सिला, ठीक है। तो उसके बाद है अजीम, अजीमुन अरबी में है तो उर्दू में क्या होगा, अजीम, हटा दे, अजीम, अजीम, इस्तेमाल होता है। अजीम उशान बिल्डिंग, अजीम उशान जो है बहुत फला चीज, तो अजीम अजमत वाली, बढ़ाई वाली, बड़ाई, और ये वजन है किसका, फाइल। फाइल, तो फिर मायने में क्या आएगा, बेश की, बेशी, दायमनपन, मुस्तकिल, अजलो अजल, अबदो अबद, ये हमेशा मायने से इज्जत वाला। यहाँ हम अजीम के मानी क्या लेंगे, अजल से, हमेशा हमेशा, अजमत या मुस्तकिल, अजीम। आइए आगे चलते हैं, हमारा कितना आ गया, लहम मग़फ़िरतुन व अज्रुन। लहम का क्या तर्जुमा किया भाई, उनके उन सब के उन लिए, सब के लिए मग़फ़िरत या का क्या था, मग़फ़िरत मग़फ़िरत, मग़फ़िरत और है, बा के बख्शिश मैनी, और 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 अजर की क्या मैनी है, बदला, सिला, बदला, सिला, सिला, अजीम के क्या मैनी है, अज़ल से हमेशा हमेशा मुस्तकिल, अजीम, की अजमत, मतलब मुस्तकिल मुस्तकिल अज़मत लफ्ज़ ले लें तो मुस्तकिल कह सकते हैं, मुस्तकिल अजमत वाला। तो रवां तर्जुमा क्या पढ़ दीजिए, उन उन सब के लिए मागफिरत है और मग़फ़िरत अजीम है, सिला है। अज़ीम सिला है। अजीम सिला है। मुस्तकिल अजमत वाला सिला है। ठीक। तो आइए अब चलते हैं आयत की तरफ, आज की आयत ये थी, देख लीजिए।
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. ان الذین کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ بے شک وہی لوگ جو وہ لوگ وہی لوگ پست کرتے ہیں، انہی نیچے لوگوں کرتے وہ ہیں. لوگ یغضون کا ہم نے ترجمہ کیا تھا؟ جو سب پست کرتے ہیں. کیا بس کرتے ہیں بس کرتے ہیں اسوات اپنی آوازیں اپنی آوازیں آوازوں اپنی آوازیں اپنی آوازوں وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور وہی وہی اللہ کے لوگ معنی ہم نے پاس کیے تھے. بس اولئک الذین کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ وہی لوگ یہی وہ لوگ ہیں وہی لوگ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے اللہ نے امتحان لیا. امتحان لیا اللہ نے اللہ نے کے دلوں کا ان کے دلوں کا اس لیے تقویٰ کے لے کے اس کے تقوی کے لیے اور کیا ہوگا؟ ان ہی کے لیے جو ہے یا ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت بخشش ہے اور مغفرت اور صلح ہے. وسیلہ ہے ہمیشہ کی لذت والا دونوں ترجمہ پڑھ لیجیے. عظمت والا دونوں ترجمہ پڑھیے کیا ہے؟ بے شک جو سب لوگ اپنی آواز پست کرتے ہیں اللہ کے رسول کے لوگوں پاس کے لیے انہی لوگوں مغفرت اور صلہ ہے مستقل عظیم. انہی لوگوں کا اللہ نے امتحان لیا تقویٰ کے لیے ان سب کے لیے مغفرت ہے مستقل عظیم بدلہ ہے. عظیم اجر ہے. تو اس میں اردو کے لفظ کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ صلہ ہے ہے بدلہ ہے وہ یہ سوات روایت ہوں میں اسوات سواد اسوات ایندا بھی رسول اللہ رسول اسوات اللہ ٹھیک ہے. اندہ قلب بھی رسول اللہ رسول اللہ امتحانہ قلوب تقویٰ یہ تقوی مغفرت مغفرت اجر عظیم عظیم یہ سارے لفظ آپ کے اردو کے آ گئے. چلیے آج ٹائم زیادہ ہو گیا. آئی ایم سوری فار دیٹ. حدیث مبارک کو دیکھ لیجئے چلتے چلتے. المرء مع من احب یعنی جو جس کے ساتھ ہوگا محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. یعنی جو یہاں المرہ یعنی مرد سے مراد ہے وہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. یعنی اگر اچھا لوگوں کے ساتھ ہوگا تو آخرت میں اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. برے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرے گا تو آخرت میں ان کے ساتھ. السوق مطہرۃ للفم یعنی یہ جو اسواق ہیں یہ کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں منہ کے لیے. یعنی یہ جو مسواک ہے یہ کیا ہے؟ منہ کی پاکیزگی ہے، منہ کو صاف کرتی ہے. الدنیا سجن المومن سجن کہتے ہیں جیل کو. یعنی دنیا جو ہے جیل ہے مومن کے لیے. وجنہ اور یہ جنت ہے کس کے لیے؟ للکافر یعنی الکافر کے لیے جو ہے جنت ہے. ہمارے لیے جو ہے یہ جہنم ہے، عذاب ہے، قید ہے. تو لہٰذا یہ ریفرنس ہے، حوالے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، آپ سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم سلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اے اللہ قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت